اب یہ ہماری حالت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب محمد حفیظ ایز اے پلیئر ٹیم میں کھیلا کرتے تھے تو اس وقت محمد حفیظ نے محمد عامر کے اوپر بین لگا دی تھی کہ یہ پاکستان کی ٹیم میں نہیں کھیلے گا، اس لیے کہ اس نے پاکستان کا نام خراب کیا، اس نے چند پیسوں کی خاطر پاکستان کو بیچا۔ اور اس وقت ہم سب نے مل کے محمد حفیظ کو اپریشیٹ کیا کہ اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جو چند پیسوں کی خاطر، جو چند روپے کی خاطر، جو چند ڈالرز کی خاطر پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان کو بیچے، تو میں تو کہتا ہوں اس کو پاکستان میں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیم تو دور کی بات ہے، اس کو پاکستان سے لات مار کے باہر کر دینا چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں محمد عامر کو دوبارہ سے پاکستان کی ٹیم میں کھلاؤں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں محمد عامر کو اس چیز پہ راضی کروں کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے کے پاکستان سے دوبارہ کھیلیں۔ میں جانتا ہوں کہ محمد عامر جیسا ورلڈ کلاس بولر دنیا میں کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ شروع کے اوور میں جس طرح سے محمد عامر بولنگ کرتے ہیں، دنیا میں ان کا مقابلہ کسی بولر سے نہیں۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں محمد عامر کو دوبارہ سے پاکستان کے لیے کھلاؤں۔ یہ تمام تر باتیں شاہین شاہ افریدی نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہیں، اور اس وقت یہ تمام تر باتیں میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ شاہین شاہ افریدی دوبارہ سے محمد عامر کو پاکستان کھلانا چاہ رہے ہیں؟ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب شاہین شاہ افریدی اور محمد عامر ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور تمام تر چیزیں ہم نے گراؤنڈ میں دیکھی۔ آپ پی ایس ایل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب شاہین شاہ افریدی نے کراچی کنگ کے ایک پلیئر کو آؤٹ کرنے کے بعد جس طرح سے جشن منایا تھا، اس کے بعد محمد عامر جب آئے تھے اور محمد عامر نے جس طرح سے بولڈ آؤٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ریئیکشن محمد عامر نے دیے تھے وہ ہم سب نے دیکھے تھے۔ اور اس کے بعد جب محمد عامر سے پوچھا گیا کہ یہ ریئیکشن کس کے لیے تھا، تو محمد عامر نے کہا کہ جس کے لیے تھا اس کو مل چکا ہے۔ تو ایک ٹائم ایسا ہوتا تھا جب یہ دونوں آپس میں جانی دشمن بن چکے تھے، ایک دوسرے سے ان کی بنتی نہیں تھی، ایک دوسرے کے اگینسٹ بہت ہی الٹا سیدھا بولتے تھے۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ شاہین شاہ افریدی محمد عامر کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو کھلانا ہی کھلانا ہے، میں ان کو راضی کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ محمد عامر اپنی ریٹائرمنٹ واپسی لے لیں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ میڈیا پوچھنا چاہ رہی ہے، عوام پوچھنا چاہ رہی ہے، تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ اس وقت شاہین شاہ افریدی ایز اے پلیئر ٹیم میں کھیلا کرتے تھے، اور اب شاہین شاہ افریدی ایز اے کپتان ٹیم میں کھیل رہے ہیں۔ اس وقت شاہین شاہ افریدی کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اب شاہین شاہ افریدی کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ بہت قریب ہے، اور ہماری کیا پرفارمنس ہے، ہماری خاص کر بولنگ میں ہم کس طرح سے پرفارمنس دے رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی لیے شاہین شاہ افریدی ہماری ٹیم کے کپتان ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے عامر واپس آ جائیں، کیونکہ عامر جیسا ورلڈ کلاس بولر شروع کے اوور میں میرے خیال سے واقعی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا محمد عامر واپس آئیں گے؟ کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت بولنگ انتہائی خراب ہے۔ شاہین شاہ افریدی جو ہے ان کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے۔ حارث رؤف اپنے شروع میں جس طرح سے یہ بولنگ کرتے تھے، ردم میں تھے کہ ایک اوور میں 20-25 رن کھاتے تھے، اس ردم میں حارث رؤف واپس آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو نسیم شاہ جو ہے ان کی انجری سب کے سامنے ہے۔ تو پاکستان کی جو بولنگ ہے اس وقت وہ بہت ہی خراب ہے، بہت ہی ناقص ہے۔ اسی لیے شاہین شاہ افریدی کپتان ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے عامر واپس آئیں اور ورلڈ کپ کھیلیں۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا عامر واپس آئیں گے؟ دیکھیں، اگر عوام سے آپ پوچھیں گے، اور اگر کرکٹ کے ایکسپرٹ سے آپ پوچھیں گے، اور جو کرکٹ سے محبت رکھتے ہیں، جو کرکٹ کی سمجھ رکھتے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں تو میرے خیال سے عوام یہی چاہے گی کہ پاکستان بے شک ہارے لیکن عامر کی واپسی نہ ہو۔ کیونکہ دیکھا جائے تو وہ بندہ جس نے چند پیسوں کی خاطر پاکستان کو بیچا ہو، پاکستان کا نام خراب کیا ہو، پاکستان کو چند پیسوں کے لیے اس نے بیچ کے وہ کہیں اور گیا ہو، تو میرا نہیں خیال کہ اس بندے کی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہماری حالت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب محمد حفیظ ایز اے پلیئر ٹیم میں کھیلا کرتے تھے تو اس وقت محمد حفیظ نے محمد عامر کے اوپر بین لگا دی تھی کہ یہ پاکستان کی ٹیم میں نہیں کھیلے گا، اس لیے کہ اس نے پاکستان کا نام خراب کیا، اس نے چند پیسوں کی خاطر پاکستان کو بیچا۔ اور اس وقت ہم سب نے مل کے محمد حفیظ کو اپریشیٹ کیا کہ اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا، اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جو چند پیسوں کی خاطر، جو چند روپے کی خاطر، جو چند ڈالرز کی خاطر پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان کو بیچے، تو میں تو کہتا ہوں اس کو پاکستان میں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیم تو دور کی بات ہے، اس کو پاکستان سے لات مار کے باہر کر دینا چاہیے۔ لیکن اس وقت حفیظ نے بڑا زبردست ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پوری عوام نے حفیظ کا ساتھ دیا۔ اب جب محمد حفیظ ایز اے ڈائریکٹر اور ایز اے ہیڈ کوچ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں،
तो अब इनका माइंड सेट चेंज हो गया। अब ये मोहम्मद आमिर की भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, ये इमाद वसीम की भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। अब ये दो वो प्लेयर हैं जिन्होंने पैसों के लिए पाकिस्तान को बेचा। भाई खुदारा यार, थोड़ी सी अकल से काम लो, थोड़ी सी अपने अंदर अकल पैदा करो कि वो प्लेयर जिनको पैसों से मतलब है, जिनको पाकिस्तान से मतलब नहीं है भाई, उनको पाकिस्तानी टीम से मतलब नहीं है, उनको पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब पैसों से है। तो उनको चंद डॉलर ज्यादा मिले, उनको चंद पैसा काउंटी क्रिकेट से मिलेंगे तो वो वहां खेलेंगे, वो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। ये क्लियर कट उन्होंने 100 दफा 100 टीवी चैनल्स पे बैठ के बता चुके हैं। लेकिन हम जो है ना, हमारी जो फितरत है वो कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए तो हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है कि हम जो है अपनी क्रिकेट को खुद तबाह कर रहे हैं। अब वो प्लेयर, वो फिक्सर, वो 2 टके के लोग जिन्होंने चंद पैसों की खातिर पाकिस्तान को बेचा, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, उनके हम तलवे चाट रहे हैं, उनकी हम मिन्नत समाजित कर रहे हैं, उनको हम फोर्स कर रहे हैं कि आप आ जाएं, आपके बगैर हमारी टीम अधूरी है, आपके बगैर हम हार रहे हैं। भाई हार तो वैसी हमारी मुकद्दर में है ना, हारना वैसी है, कोई मसला नहीं, हम हार जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो फिक्सर थे जिन्होंने चंद पैसों की खातिर पाकिस्तान को बेचा था, वो हरगिज टीम में ना आए, उनको हरगिज टीम में नहीं आना चाहिए। उनका तो हक ही नहीं बनता कि वो पाकिस्तान में रहें। वो पाकिस्तान में क्यों रह रहे, सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये, उनको तो यहाँ से किक आउट करना चाहिए कि जाइए आप इंग्लैंड में रहिए, आपने जहां रहना है, जहां आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है वहां रहें, क्योंकि आपने पाकिस्तान को चंद पैसों की खातिर बेचने की कोशिश की है और ऐसे लोगों की पाकिस्तान में हरगिज जगह नहीं बनती। अब शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, कप्तान बने, उससे पहले मोहम्मद आमिर के दुश्मन थे, लेकिन अब कप्तान बने, अब मजबूरी है, अब इसने कोई टाइटल जितवाना है पाकिस्तान को, तो इसीलिए आमिर के मिन्नत समाजित करेगा। और रिजल्ट क्या होगा मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आमिर डायरेक्ट मना करेगा। आमिर पहले भी मना कर चुका है, इमाद वसीम ने पहले भी मना किया है और अब भी वो दोनों मना करेंगे। वो यही कहेंगे कि भाई पाकिस्तानी टीम पे हमें भरोसा नहीं है, और 100 दफा टीवी चैनल्स पे उन्होंने बैठ के ये बातें की हैं कि पाकिस्तानी टीम पे हमें भरोसा नहीं है, कि किसी वक्त भी हमें ये किक आउट कर देंगे, हमें यहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है, काउंटी क्रिकेट हम खेल रहे हैं, यहाँ हमें पैसा ज्यादा मिल रहा है और हम यही खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे भाई पाकिस्तान से। क्यों बार बार हमारी मिन्नत और समाजित कर रहे हो? ये वो बार बार बोल चुके हैं और बार बार हम अपने आप को जलील कर रहे हैं, बार बार उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार उनको उनके तलवे चाट रहे हैं, बार बार उनके पांव पड़ के उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आओ और खेलो। पहले हम लोग इमाद वसीम के पीछे पड़ते रहे कि भाई आप वापस आ जाएं, अपनी रिटायरमेंट वापसी ले लें, और अब हमारे जो कप्तान है, हमारे जो नए कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, अब वो मोहम्मद आमिर के पीछे पड़ गए कि आप आएँ, आप खेलें, आप जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर कोई नहीं है। जब शाहीन शाह अफरीदी के अंदर इतनी थप्पड़ नहीं थी, वो भाई कप्तान क्यों बने? आपको किसी ने जबरदस्ती, आपके क्या पिस्टल आपके सर पे किसी ने रखी हुई थी कि आपने कप्तान बनना है? अब जो शाहीन शाह अफरीदी मोहम्मद आमिर की मिन्नत समाजित करेंगे तो ये कप्तान क्यों बने? भाई डरपोक कप्तान हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर थप्पड़ नहीं थी, जब आप कप्तानी नहीं कर सकते थे, जब आपको पता है कि आप नहीं जितवा सकते हो पाकिस्तान को, तो भाई कप्तान ही नहीं बनो। जब आपके अंदर थप्पड़ नहीं है, अब जब आपने कप्तानी संभाल लिए, जब आपने जिम्मेदारी ले लिए, तो खेलो, अपने अंदर थप्पड़ पैदा करो। भाई हार जीत गेम का हिस्सा है, हमने नहीं कहा कि आप हमें टाइटल जितवा के दो।